اب بلا کسی تاخیر کے سرزمین کولکاتہ سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معقر عالم دین شعلہ بیاں مقرر فضیلت الشیخ مولانا عمران احمد سلفی حفظہ اللہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا عنوان خطاب ہوگا نوجوان نسل کی دین بیزاری اسباب و علاج۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کس طریقے سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بددین ہوتے جا رہے ہیں، دین کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر فوضا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور دین سے دور کرنے کے لیے کس طریقے سے ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے اور ہمارے نوجوان اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو سنتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مولانا عمران احمد سلفی صاحب کولکاتہ اب آپ کے سامنے فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ قابل قدر محترم و مکرم صدر کانفرنس، اسٹیج پر موجود مؤقر علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، صراط مستقیم کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس کانفرنس میں مجھ طالب علم کو جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ہوا ہے اس کا تعلق نوجوان نسل کی دین بیزاری سے ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں پر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی نسبت اپنی جانب کی ہے اور کہا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام جیسی عظیم الشان نعمت کے بارے میں کہا کہ اس نعمت کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، اس نعمت کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا اللہ رب العالمین،
اور اللہ تمہارے اس دین سے راضی ہو گیا. اور مزید اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر انسان دین اسلام کو چھوڑ کر اللہ کی نازل کردہ اس شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور دین کوئی اور شریعت لے کر اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. اور اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ آدمی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی اور مذہب کوئی اور شریعت لے کر کے پہنچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا اور یہ آدمی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں کے صف میں کھڑا نظر آئے گا. آپ ان تینوں آیات کی روشنی میں ایک بات سمجھیے کہ دین اسلام اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اللہ نے اسی دین پر رکھا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کی زندگی میں دین اسلام نہ ہو، آپ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ کی زندگی میں اگر دین اسلام نہ ہو، آپ اگر نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی میں اگر دین اسلام نہیں ہے، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں. اللہ نے کہا یہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے. انسان کی زندگی کی کامیابی نہ اس کے رنگ پر، نہ اس کے نسل پر، نہ اس کے ذات پات پر، نہ اس کے خاندان پر، نہ اس کے مال و دولت پر، نہ اس کے عہدے و منصب پر اللہ نے رکھا. اللہ نے انسان کی کامیابی کا انحصار دین اسلام پر رکھا، اپنی نازل کردہ شریعت پر رکھا. اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور یقین جانو تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اگر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی شریعت، کوئی دین، کوئی دھرم لے کر کے آؤ گے اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں فرمائے گا. دین اسلام جس سے آج بیزاری کی بات کی جا رہی ہے، در حقیقت یہی دین ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے اور اسی پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے. اگر ایک نوجوان چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر اپنے آپ کو دین سے دور کر لے، وہ دین سے بیزار ہو جائے، شریعت کی تعلیمات سے منحرف ہو جائے، یقین جانیے قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی محال ہو جائے گی. لیکن وہی شخص خواہ مرد ہو یا عورت اپنی زندگی شرعی تعلیمات کے مطابق گزارے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں جو آدمی ایمان والا ہے، جو اسلام والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک باعزت ہے. ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت لوگوں کے صفوں میں اللہ رب العالمین کے ہاں شامل کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں آج جس طرح نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، آپ کو جان کے اس بات سے بڑی حیرانگی ہوگی کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ خواہ مرد ہو یا عورت دین اسلام سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر. کہاں وہ بھائی ساؤنڈ والے، اللہ تم پہ رحم فرمائے. جہاں وہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک دم تازی مثال ہے. ہمارے یہاں جہاں میں رہنے والا ہوں شہر کلکتہ کا، کلکتہ سے پہلے ایک ڈسٹرکٹ ہے ہگلی، ایک بڑی ہی پڑھی لکھی شخصیت ہے اور کسی بڑے کالج کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. ان کے یہاں اللہ رب العالمین نے تقریباً 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے اللہ نے نوازا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں
آج ان کی آل و اولاد میں شاید ایک بیٹی اسلام پر باقی ہے، بقیہ اسلام سے بیدار ہو کر کے غیروں کے دین کو اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو بے شمار ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہی آپ کے ہاں آسنسول شہر کے اندر جائیے، ایک نوجوان پورے خاندان والوں سے لڑ کر کے جھگڑ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، گھر کے لوگوں کو قرآن و حدیث سکھاتا ہے۔ آج ایک عرصے کے بعد وہ رافضیت کی گود میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ خود بھی رافضی ہے اور اپنے پورے خاندان کو اس نے رافضی بنا کر کے رکھا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو نوجوانوں کی موجودہ زندگی کی عکاسی کرتی ہیں کہ آج وہ دین اسلام سے کیسے بیزار ہو کر یا تو نام نہاد مسلمان باقی رہ رہے ہیں یا پھر انہوں نے بالکل اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کی راہ اور ان کی روش اختیار کر لی۔ ان باتوں پر غور کرنے اور سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، مولانا نے کہہ دیا، کان کے مزے لیے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نہ، ان باتوں کے بارے میں آپ غور کیجئے، آپ سوچ کے دیکھیے۔ آج وہ چھوٹے بچے جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے اور وہ بزرگ جو خود سے چل کے گھر کے باہر نہیں آ سکتے، پہلے انہیں آگ سے نکال کر کے بچایا جائے، ان کے جان کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اگر وہ اسلامی تربیت جو شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے وہ نہ دی گئی، وہ نہ کی گئی، تو بقول امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ وَأَكْثَرُ الْإِهْمَالِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، باپ دادا ماں باپ بھائی بہن کے جانب سے اکثر و بیشتر آل و اولاد اہمال کے شکار ہوتے ہیں اور وہ گمراہی کی راہ اختیار کر لے جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ آپ ان تعلیمات کے بارے میں غور کریں جو شریعت آپ کے بچوں کی حفاظت کے بارے میں بتاتی ہے، سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے۔ آگ لگے تو آپ اسے دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن یہی بچے بڑے ہو کر جب اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے دہانے پر لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو ان کی فکر نہیں ہوتی، آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتاؤں بے شمار ایسی چیزیں ہیں اور ایسے اسباب و عوامل ہیں جو نوجوان نسل کو دین سے بیزار کرنے میں محرک ثابت ہو رہے ہیں موجودہ دور میں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ علم دین سے محرومی یا تعلیم ہے تو ویسی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں ہے جس کے ذریعہ آپ کے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز علم دین سے محرومی، اور یہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ جس قوم پر اللہ نے پہلی وحی اقرا کے ذریعہ نازل کی، آج اسی قوم کو تعلیم کے بارے میں ہمیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، لیکن نوجوان نسل کی اصلاح کی کوشش کتنی ہے؟ نوجوان نسل کی اصلاح کی کتنی کوشش ہے؟ آپ ملک بھر میں جائیے، آپ کو بہت کم ایسے معاملات ملیں گے یا بہت کم ایسی مساجد ملیں گی جہاں باقاعدہ بچوں کو دینی تربیت کے لیے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شیوخ یہاں موجود ہیں، وہ عرب ممالک میں رہ چکے ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ وہاں کے بچے کلاس 5 کلاس 6 کلاس 7 کلاس 8 تک پہنچتے عقیدے کی بنیادی چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا کتنا اہتمام ہے؟ پہلی چیز تو کتاب پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے۔ اگر ہے بھی کتاب پڑھنے پڑھانے کا ماحول تو نوجوانوں کی طرف سے وہ شوق دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں اتنی بڑی جماعت موجود ہے، میں علماء کو چھوڑ کر کے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جس میں عقیدے کی بنیادی کتاب ان کے پاس موجود ہو؟ لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہر ایک کے گھر میں چپل جوتا رکھنے کے لیے الگ سے ایک شیلف بنا ہوا ہے کہ باہر جانے کے چپل یہاں رکھے جائیں گے، گھر میں پہننے کے چپل یہاں، باہر جانے کے جوتے یہاں، پارٹیز کے جوتے اور چپل یہاں رکھے جائیں گے۔ لیکن دینی تعلیم کے نام پر نہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کی کوئی معتبر تفسیر کی کتاب ملے گی،
نہ آپ کے گھر میں حدیث کی بنیادی مشہور کتابیں ملیں گی، نہ اللہ کے نبی کی سیرت کی کوئی عالیشان کتاب آپ کے ہاں ملے گی، نہ صحابہ اور صحابیات کی سیرت پر کوئی کتاب آپ کے گھر میں دستیاب ہے۔ یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارا عالم ہے۔ لوگوں کو کہیے کہ آپ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب سے شغف پیدا کیجئے، کتابوں سے علم حاصل کیجئے، علماء کی رہنمائی میں پڑھیے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا زمانہ بڑا ترقی کر کے، واقعی اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آج اگر شیخ کا کوئی 2 گھنٹے کا لیکچر ہو عقیدے کے اوپر، واللہ کہتا ہوں وہ 2 گھنٹہ آپ کو 200 سال کے برابر لگتا ہے، اس لیے کہ آپ کو 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے مزے لینے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ آپ پر بھاری گزرتا ہے۔ دین سیکھنے اور سکھانے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں رائج اور عام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر درس حدیث بھی ہو جائے، مسجد میں اعلان بھی کر دیا جائے کہ مغرب کی نماز کے بعد درس حدیث کا اہتمام ہے، گن کے وہی 5 بوڑھے لوگ بیٹھتے ہیں جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ نوجوان ندارت ہے مسجدوں سے، نوجوان ندارت ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ دین بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے، دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچا دی، بالکل روشن شاہراہ ہے یہ، اب میرے بعد جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن و حدیث کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، وہ تعلیمات ہم نے علماء سے سیکھنے چھوڑ دیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت دین سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں مرد ہو یا عورت، جتنے نوجوان ہیں، آج ہمارے یہاں نوجوانوں کا 2 طبقہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ پہلا طبقہ نوجوانوں کا وہ ہے جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے۔ جی، دین سے محبت بہت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل جائیں گے، جی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سر کٹا لیں گے، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کو کہیے داڑھی رکھنے کے لیے، اس کے چہرے پر 12 بج جائے۔ آپ اسے کہیے نماز کے لیے چلنے کے لیے، وہ آپ کو 100 بہانے بتائے۔ دین سے محبت ہے لیکن دین پر عمل نہیں ہے، یہ ایک طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ اللہ معاف کرے ان نوجوانوں کا ہے جو بالکل دین سے بیدار ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں دین، اسلام، شریعت خال خال کبھی کبھی نظر آتی ہے، اللہ کی خال خال کبھی کبھی کہیں نظر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ دین اسلام دنیا والوں کے لیے اجنبی ہو نہ ہو، ایسے نوجوانوں کی زندگی میں اسلام اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی زندگی میں آپ ان کے عقائد کا جائزہ لیجئے، ان کے معاملات کا جائزہ لیجئے، ان کے اخلاقیات کا جائزہ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ان کی صبح سے لے کر شام تک ویسی ہی زندگی گزرتی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے دل دیا ہے، یہ دل سے غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی ہے لیکن ان کی نگاہوں میں بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ کہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں کا یہ طبقہ جو دین سے بیزار ہو چکا ہے، یہ اپنے لیے اور ایک مسلم سماج کے لیے بہت بڑے خطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نوجوانوں کے اصلاح کی فکر کی جائے، وہ راستے اختیار کیے جائیں جن کے ذریعہ ان نوجوانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دین بیداری ان کی زندگی سے نکل کر دینداری ان کی زندگی میں چلا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا محرک یہ ہے کہ آپ شرعی تعلیمات کو اللہ کے نبی کے بتائے گئے طریقے پر علماء کی رہنمائی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری چیز، آج نوجوانوں میں
دین بیزاری کا جو سبب بنی ہے وہ وقت کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے. جی ہاں، اللہ رب العالمین وقت کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ وقت کا مالک ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر کہا کہ جو آدمی وقت کا صحیح استعمال نہ کرے اور ایمان نہ لائے، عمل نہ کرے، صبر نہ کرے، حق کی تلقین نہ کرے، کہا کہ ایسا انسان خسارہ اور نقصان اٹھانے والے میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت دیا ہے، یہ جو فرصت کے لمحات، یہ جو اوقات اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں، یقین جانیے یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ صحیح بخاری پڑھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب طول العمل کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں اعلیٰ ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرت مقبلا، کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. لکل واحدۃ منہما بنون، کچھ دنیا دار ہے، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں. تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا دار نہ بنو. فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا، کل اللہ حساب لے گا، اللہ عمل کی مہلت نہیں دے گا. اس لیے حاضرین یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قیمتی تحفہ اور یہ اللہ رب العالمین کا عظیم الشان احسان ہے ہمارے اوپر. آپ اپنے دیے گئے اللہ کی جانب سے دیے گئے وقت کی قدر کیجئے، اس کا لحاظ کیجئے، ورنہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہا کہ دو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان جب ان نعمتوں کو پالے تو عموماً انسان لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے. کہا الصحۃ والفراغ، اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج اللہ نے طاقت دی ہے، جسم میں توانائی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، کل توبہ کر لوں گا، اس کے بعد پلٹ آؤں گا، اس کے بعد لوٹ آؤں گا. اور آپ یقین جانیے ہم نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا جن کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ آج توبہ کریں، وہ کل توبہ کریں، واللہ کہتا ہوں وہ توبہ سے پہلے اپنی قبر کی مٹی میں دبا دیے گئے. آپ یقین جانیے اللہ نے آپ کو یہ جو نعمت دی ہے وقت کی، آپ اس کی قدر کیجئے، اور وقت کے ساتھ اللہ نے یہ جو صحت کی نعمت دی ہے اس صحت کی نعمت کی قدر کیجئے. اللہ نے یہ جو فرصت کے لمحات دیے ہیں ان کا آپ صحیح استعمال کیجئے. اور فرصت کے لمحات کا سب سے صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے، اللہ کے دین کو سمجھنے، اللہ کی شریعت کو پڑھنے اور اس شریعت پر عمل کرنے میں وقت گزاریں. آپ حدیث پڑھیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا کہ اے لوگوں تاریک رات کی طرح فتنے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ اگر بجلی نہ ہو، روشنی نہ ہو، جب اندھیری رات ہوتی ہے آدمی اپنے آگے 1 انچ نہیں دیکھ پاتا ہے. یہ فتنے ایسے ہی اندھیری رات کی طرح اتنے خطرناک ہیں کہ یہ سیدھا نوجوانوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور پھر صبح کو یہ ایمان لانے والا شام کو یہ ایمان سے پھر جاتا ہے، شام کو ایمان لانے والا صبح کو یہ ایمان سے پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرصت کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمس قبل خمس، اللہ نے 5 نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان نعمتوں کی قدر کر لیجئے. وہ 5 نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر زندگی دی ہے موت سے پہلے اس کی قدر کر لیجئے. مرنے کے بعد آپ لاکھ چیخیں گے، چلائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کی حالت بیان کی ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے، کہیں گے اللہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ جو ہم نے فرصت کے اوقات، فرصت کے لمحات جو ضائع کیے ہیں، اللہ تیرا دین نہیں پڑھا،
اللہ شریعت نہیں پڑھی، اللہ عمل نہیں کیا، اللہ تو دنیا میں بھیج دے، ہم تیرا دین پڑھیں گے، تیری شریعت پڑھیں گے، اللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جہنمیوں سے کہے گا کہ یہ بتاؤ، اولم نعمرکم، اے لوگوں یہ بتاؤ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے انبیاء، رسل اور ان کے ورثہ علماء آئے، بتایا، سمجھایا، ڈرایا، پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، اب مرنے کے بعد کیا تمہارا دنیا میں جانا اور نہ جانا۔ یقین جانیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، یہ جو فرصت کے لمحات دی ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی قدر کیجئے، اور ان کی قدر یہی ہے کہ بادر بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم، کہ فتنوں کے دور میں جہاں لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، دین سے بیدار ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، آپ فتنوں کے اس دور میں فرصت کے اوقات کو اپنے کام میں لگائیے، دین پڑھیے، دین سیکھیے، دین سمجھیے اور شریعت پر عمل کیجئے۔ ایسے ہی تیسری بات جو ہمارے نوجوانوں کے دین بیداری کے اسباب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بات ہے برے دوست اور برے ساتھی۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے، آپ ذرا غور سے اس چیز کو سمجھے میرے بھائی۔ آپ اگر اپنا دوست کسی کو بناتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا دوست دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کیسا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کیسے آدمی کو اپنا دوست بناتا ہے۔ جی ہاں، یہاں جو والدین بیٹھے ہیں میں ان سے، اور جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے، اور جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے میں ادباً کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن کیسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، اس لیے کہ دوست کا اثر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول نے جب اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ یہ بہت عظیم الشان مثال ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، ان کے ساتھی کون ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا اس قسم کے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، جن کی زندگی شریعت اور اسلام کے مطابق نہیں گزرتی۔ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی وبا لوگوں میں عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پر ڈیٹنگ ایپس ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسے ذرائع ہیں جو آپ کے گھر کے اندر گھس کر کے آپ کے دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں غور کریں کہ ان کے دوست کون ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔